اب آج ظاہر ہے شب 27 رمضان ہوگی، ہمارے نشریات بھی خاص اہتمام ہوگا، رات 10:30 بجے سے انشاءاللہ اذان فجر تک انشاءاللہ ہم ساتھ ہوں گے۔ آج کی شب کی مناسبت سے اگر آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہیں کہ کیا کرنا چاہیے یا کیا ہے؟ جی، ایک تو یہ حدیث میں عرض کر دیتا ہوں فضیلت کے باب میں ضرور کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اس لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی کامل یقین اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے، نفس کو ہر خطا سے روکتے ہوئے قیام کیا، یعنی اس رات کو زندہ رکھا، تو اس کے اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس میں اس رات کو بانٹ لیں، جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ شروع میں ذکر الہی، کچھ قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ تفسیر، علمی مذاکرہ ہونا چاہیے۔ آپ کسی محفل میں شرکت کر لیں، وسیم بادامی کوئی بیان کر رہے ہوں، کوئی نعت وغیرہ پڑھ رہے ہوں، اس کو دیکھ لیں۔ تو اس طرح پوری رات جو ہے مختلف عبادات اور اذکار میں تقسیم کر لی جائے تو نفس بوریت بھی محسوس نہیں کرتا۔ اور یہ اپنی کیفیت دیکھ لیں، بعض تنہائی میں بڑی یکسوئی حاصل کرتے ہیں، وہ پبلک میں نہ جائیں ورنہ ذوق ختم ہوگا۔ اور جو تنہائی میں پتہ چلا کہ وہ انٹرنیٹ پہ جا کر بیٹھ جاؤں گا تو پھر وہ پبلک کے ساتھ بیٹھے، یہ بیسٹ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پوری رات قیام رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا اجر دے گا اور یہ بخشش کا سبب بن سکتی ہے انشاءاللہ اللہ آمین۔ قبلہ ظاہر ہے کہ رحمت خدا کا دسترخوان بعد میں بھی بچھا رہے گا، اور رحمت خدا کا دسترخوان ماہ رمضان سے پہلے بھی بچھا ہوا تھا، مگر جس اہتمام کے ساتھ اس مہینے کے اندر بچھتا ہے اور پھر اس کے بعد آخری راتوں کے اندر جتنا امکان ہوتا ہے کہ جو سرونگ اس وقت ہو رہی ہے نا، اگر انسان اس سے استفادہ نہ کرے تو وہ محروم رہ جائے گا۔ محروم رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اتنی آسانی سے کوئی چیز مل سکتی ہے تو پھر اس سے جتنا زیادہ ہو سکے استفادہ کرے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہے، انسان اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول رکھے۔ دعائے مشلول ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے یستشیر ہے، بہت اچھی دعائیں ہیں کہ جو اہل بیت کے ذریعے سے بھی ہم تک پہنچی ہیں، دیگر بزرگان نے، اولیاء کرام نے ان کو تعلیم دیا ہے۔ خود قرآن مجید کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو شامل کرتے ہوئے اپنی دعا خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مالک، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، یقیناً ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی تعلیم کردہ دعا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے۔ اس کے ساتھ پھر اپنی باتیں کریں تو کتنا اچھا ہو جائے کہ ان الفاظ سے استفادہ کرتے ہوئے انسان اپنی بات خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اب اس میں آخر میں مفتی صاحب بس وقت ختم ہو گیا، ویسے کہ اٹ از اوکے نا کہ کبھی ہوتا ہے، اپنے جیسے بندے کی بات کروں، گناہ گار لوگ ہیں کہ ایک طرز کی عبادت سے ذرا سا، وہ جس طرح سے آپ نے بات کی بھی کہ نماز کہ اگر پڑھ رہے ہیں اب ذرا سا ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا توجہ نہیں بڑھ رہی، تو آپ نے اس وقت وہ اس چیز کو اب روک کے آپ قرآن کی طرف آ گئے، اس طرف دل اب مطلب ضرور کہ اٹ از اوکے نا، ایسے ہی ہے نا؟ جی، یہ بڑے حکیمانہ فیصلے ہیں کہ آدمی کوفت کا شکار ہو کر بوریت کے ساتھ بوجھ سمجھتے ہوئے تکلفاً ایک چیز کو کرے جا رہا ہے، تو یہ بھی چلیں سعادت کی بات ہے، کسی طرح تو کر رہا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ نفس بھی راضی ہو اور قلب، فرحت قلب کے ساتھ اب عبادت کریں، وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، دونوں علماء کرام کا بہت شکریہ۔